بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول۔ گل چل رہی سی کہ واضح دلائل، واضح نشانیاں، اور پھر سب تو بڑی دلیل، سب تو بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت۔ ایک ایسی ہستی جڑی پوری عالم انسانیت بے مثل اور بے مثال، ہر اعلیٰ وصف دے وچ جڑی مثالی ہستی ہے، جس دا کوئی ثانی، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اگر اس دی تعلیمات اور اس دی برکات تو بھی لوگ استفادہ نہیں کرتے اور اطاعت الہی دی طرف نہیں ہوتے۔ ایک ایسی ہستی جس نے صرف زبانی گلاں نہیں دسیاں، جس نے صرف اللہ دی کتاب ہی نہیں دیتی، بلکہ ایک ایسی با کمال ہستی جس دی ذات نے وہ کیفیات بھی تقسیم کیتیاں جنہاں دے نال توفیق عمل ارزاں ہو گئے۔ زبانی اور تحریری علوم جڑے انہاں دا تعلق انسان دے دماغ نال ہوندا۔ یہ جتنے بھی ہیں تسی حاصل کرتے جاؤ، تے یہ چونکہ مادی علوم ہیں، مادی دماغ دی غذا بنن گے، اس دی تربیت کرن گے، وہ معلومات دا ذخیرہ دماغ عقل بڑھتا جائے گا، اور آدمی وہ بہت ساری جڑے دنیا دے ایسی چیزاں جڑیاں ان پڑھ بندہ نہیں جان سکتا، پڑھیا لکھیا جانن لگ پائے گا۔ بہت ساری چیزاں جڑیاں عامت الناس دی نظر تو او جلن، ایک پڑھیا لکھا بندہ وہ چیزاں جان لے گا۔ ایک عام آدمی ایک بیر ہی لے لے تو اس دے واسطے وہ صرف بیر ہے، لیکن ایک بندہ جڑا صاحب علم ہے وہ اس کی تاثیر تو واقف ہوئے گا، اس کی خصوصیات تو واقف ہوئے گا، اس کو انہاں نتائج دا پتہ ہوئے گا کہ یہ بیر کھا لیا تے اس دا اثر معدے تے یا طبیعت تے یا صحت تے یا دل تے یا دماغ تے کی ہو سی۔ یہ بہت بڑا فاصلہ، بہت بڑا فرق ہے نہ جاننے والے اور جاننے والے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات جڑیاں وہ صرف امور دنیا دے بارے نہیں، بلکہ انہاں دا کمال یہ ہے کہ کم دنیا دا کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، کھان پین ہے، روزی کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، رہائش ہے، بود و باش ہے، کم سارے دنیا دین، لیکن تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے او نتائج دسے جڑے آخرت بھی مرتب ہون گے، دنیا بھی مرتب ہون گے، آخرت بھی مرتب ہون گے۔ ایک تو یہ کمال ہو گیا اس ہستی دا کہ جس نے لوکاں نو او علوم عطا کیتے کہ اگر وہ ایک چیز کھان لگا تو اس نو دنیاوی علوم نے اس دی او تاثیرات دسیاں جڑیاں اس دے بدن تے وارد ہو سن، لیکن آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نو او تاثیرات بھی دسیاں جڑیاں اس دے اس دنیا چ مرتب ہو سن، اور او تاثیرات بھی دسیاں جڑیاں ابدی دائمی اور اخروی زندگی چ یوم حشر سامنے او سن اور ہمیشہ نال رہ سن، او خصوصیات بھی دسی۔ یہ انتہائی کمال دی گل ہے، لیکن اس دے باوجود اس تو علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیات بھی قلوب نو عطا کیتیاں کہ جڑا ایمان لے آ کے
حضور دے روبرو ہو گیا، آپ دی نظر مبارک اس تے پئی یا اس نے حضور دے ذات مبارک دی زیارت کر لی تو صحابی ہو گئے. یعنی ایسیاں کیفیات منعکس ہو گئیاں قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو اس مومن دے قلب وچ کہ اسے اطاعت الہی دا جذبہ بھی موجزن ہو گیا اور توفیق بھی ارزاں ہو گئی اور عبادات دی لذت بھی نصیب ہو گئی، گناہ دی تلخی بھی محسوس ہونے لگی. پھر اگر یہ سب کچھ اتنیاں نعمتاں پانے تو بعد بھی کوئی بندہ ہٹ دھرمی کر کے تے کفر تے یا گناہ تے یا نافرمانی تے بجد رہندا، اللہ کریم فرمایا ہن اس تو بعد ہور کوئی نبی تے نہیں ہونا، اس تو بعد ہور کوئی کتاب نہیں ہونی، اس تو وڈی شان دا کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہونا. ہن انہاں لوکاں نوں کس گل دا انتظار ہے؟ کس ویلے توبہ کرسن جس ویلے دربار الہی لگ گیا، اللہ کریم جلوہ افروز ہو گیا میدان حشر اور فرشتے صف بستہ اتنے حاضر ہو گئے تو فرمایا او ویلا ہدایت پان دا نہیں، وہ خود ہی اللہ رسول تو گل مک جائے گی. اس ویلے تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز اللہ دی طرف ہی مڑ کے ہوندی. ہن اسے گل نو اگے چلایا، اگلی آیے کریمہ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. یہ اللہ دے ناراضگی دا ایک عجیب انداز ہے کہ جس ویلے کسے تو ناراض ہو ویندا اس دے گناہ بہت زیادہ ہو ویندے، اس دے جرائم ود ویندے اور اللہ کریم اس دی گل پسند نہیں ہوندی، اللہ کریم اس تو خفا ہو ویندا، تو پھر اس دی نگاہ نو اس طرح بدل دینا کہ یہ دنیاوی زندگی اس میں بڑی پیاری لگن لگ پوندی. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، سجا دیتی گئی، خوبصورت کر دیتی گئی کافراں واسطے یہ دنیاوی زندگی اور اس دا مال و دولت اور اس دا اقتدار و وقار. یعنی جس لئے بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہونا یہ سزا دیتی ویندی ہے. اسی لوگ تو سمجھنے میں کوئی بیمار ہو گیا جی اس سے بڑی سزا آ گئی، اس کا کوئی عزیز مر گیا اس سے بڑی آزمائش آ گئی، اس کا مالی نقصان ہو گیا، اس سزا بھی ہوندیاں، بیمار ہو گیا. لیکن ایک اور بڑی عجیب سزا ہے اور بڑی ایسی ہے کہ انسان نو سمجھ ہی نہیں ہوندی کہ میرے تے اللہ دی ناراضگی ہے، اس دی سزا وہی ہوندی کہ جیڑی محبت اللہ کریم نال ہونی چاہیے سی وہ بجائے اللہ دے دنیاوی چیزاں نال ہو ویندی اور دنیا نو اس دی نگاہ وچ اللہ خوبصورت کر دینا، اس نو بڑی پیاری لگن لگ پوندی. ہن اے اپنی اپنی نگاہ وچ نا جی ایک مردار خور جانور ہے تے اس نو او مردار پیا جڑا وہ بڑا خوبصورت نظر آندا اور بڑا لذیذ نظر آندا، حالانکہ باقی مخلوق انسان تو گزردا تو اس نو او مردار اچھا نہیں لگدا، اس دی خوشبو اچھی نہیں، اس دی جڑی بو بدبو ہے وہ نہیں اچھی لگدی، ایذا دیندی ہے. اس دی جڑی حیات قضائی ہوندی ہے جس طرح وہ مردار پیا ہوندا وہ نہیں بندے چنگی لگدی، اتھوں نک تے رومال رکھ کے تے اکھی پھیر کے بندہ گزردا. لیکن جڑے جانور یا پرندے مردار خار انہاں نوں تو بڑا خوبصورت لگدا، وہ تو بڑے خوش ہو کے اکٹھے ہو ویندے. یہ ہے قدرت دا نظام. تے جس تو بندے تو اللہ کریم ناراض ہوندا اس نو اے دنیا، اس دنیا تو مراد اے دنیا دیا نعمتاں اگر آخرت نو چھوڑ کے حاصل کیتیاں جان، ناجائز طریقے نال حاصل کیتیاں جان، حرام طریقے نال حاصل کیا پھر وہ پیاریاں بھی لگن تے اے عذاب الہی. ورنہ تو مومن بھی اسے دنیا چ رہندا، وہ بھی اسے دنیا دے لباس پاندا، اللہ دے پسندیدہ بندے بھی اسے دنیا دی غذا کھاندے، ساریاں چیزاں استعمال کرتے، لیکن وہ جائز طریقے نال آخرت نو چھوڑ کے تے دنیا نہیں لیندے، بلکہ وہ تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ یہ دنیا بھی لیندے آخرت بھی لیندے، جائز اور حلال وسائل نہ روزی پیدا کر دیں، جائز اور حلال وسائل نہ دنیا دی نعمتاں حاصل کر دیں، وہ تو درست ہو گیا. لیکن کچھ لوگ جڑے آخرت نو چھوڑ کے عاقبت نو چھوڑ کے اللہ دی ایمان ہی نہیں آندا تے وہ آخرت دا یقین ہی نہیں اور دنیا لٹن وچ پے گئے اور مردے دم تک اساں اکٹھے کیتی جا رہے ہیں. تو فرمایا یہ میرا عذاب ہے کہ میں انہاں دیاں کافراں دیاں نظراں وچ اس دنیاوی زندگی نو سجا دینا انہاں نو بڑی پیاری لگتی، بڑی جس طرح مردار خار پرندے یا جانور نو مردار چنگا لگدا جڑا باقی ساری دنیا نو جس تو کراہت ہوندی تے انہاں نو بہت اچھا لگدا. وہ اتنی انہاں پھر یہ پسند ہوندی وہ یسخرون من الذین آمنوا کہ وہ ایمانداراں دا مذاق اڑاندے تک کو جی یہ پھردے حلال حرام پوچھدے تے پھردے جائز ناجائز تکدے. مال دنیا دا بڑی نعمت ہے اور روپے ہی ہر شے جتھوں لبے لینا چاہیدا، جواہرات دا ہیریاں دا سونے دا کوئی مل ہے جتھوں لبے جیسا لبے. اے تکو وڈے پارسا اے پھردے جی جائز ناجائز پوچھدے تے اے پھردے کردے وہ مذاق اڑاندے. پھر
یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے انہاں بندیاں دا جڑے حدود شرعی دے اندر رہ کے دنیاوی نعمتاں حاصل کرنا چاہتے ہیں انہاں دا مذاق اڑانے ظاہر ہے کہ ایک بندہ حدود و قیود دے اندر رہ کے کام کرنا چاہتا، دوجا بغیر کسی پابندی دے کرنا چاہتا، تو اس دوجے واسطے وہ تقریباً سہل تو ہوئے گئی یا وہ زیادہ کر لے گا۔ تو فرمایا یسخرون من الذین آمنوا، اور میرے جڑے ایماندار بندے ہیں جڑے اللہ و اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مقرر کردہ حدود دے اندر رہ کے وہ نعمتاں حاصل کر دیں یا زندگی گزار دیں یا شب و روز بسر کر دیں، انہاں دا مذاق اڑا دیں۔ لیکن جس ویلے حقیقت ایہاں ہو سی اس ویلے پتہ چلے 2 4 5 چٹھیاں ہوندیاں لفافے بندن، وہ سارے لفافے ایک جے نظر آتے ہیں، لیکن جس ویلے کھلیے کھولے جان لفافے تو پتہ لگتا ہے وہ کیڑی خوشخبری ہے اور کسے دی بڑی غمندو گل ہے۔ وہ جس لئے لفافے کھول دینا تو حقیقت پتہ لگتی ہے، جس لئے بچوں چٹھی نکلتی پتہ لگتی ہے۔ میدان حشر دا معاملہ اس طرح کہ جس ویلے اعمال دے لفافے کھل سن اتنے پتہ لگ سی بے وہ جی اللہ دی نافرمانی کر کسی دنیا اکٹھی کر دے رہے سارے واسطے عذاب بن گئی، اور جنہوں نے حدود و قیود دے اندر رہ کے دنیا تو بھی فائدہ اٹھایا وہ آخرت بھی کامیاب ہو گئے۔ والذین اتقوا، جڑے لوگ اللہ دے نال اپنا تعلق رکھ کے اطاعت الہی دے اندر زندگی بسر کر سن، فوقہم یوم القیامہ، وہ تو بہت بلندتر ہو جان گے روز حشر۔ اتنے انہوں نے سمجھ آئے گی کہ اسی تو مذاق کرتے رہ گئے اور یہ لوگ تے ابدی زندگی بہت بلند رتبے اور بہت بلند منازل پا گئے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس نے چاہتا اور جو چاہتا بغیر حساب دے دینا۔ ہر شے بندے کو اللہ دا رزق ہے، اس دا وجود، اس دی زندگی، اس دی بصارت، اس دی سماعت، اس دی حواس خمسہ، اس دا دماغ دل، اس دی جتنی خصوصیات ہیں اس دے کول اگر علم ہے وہ اللہ دا رزق ہے، اللہ دی دتی نعمت ہے۔ اس دے کول دولت ہے وہ اللہ دا دتا ہوا رزق ہے، اللہ دی نعمت ہے۔ اس دے کول اقتدار و اختیار ہے یہ اللہ دی دتی ہوئی نعمت ہے، اور انہاں ساریاں چیزاں دا حساب ہوئے گا۔ فرمایا اللہ جس نو چاہندا اس نو بے شمار، اور آخرت وچ بھی اس دا اظہار ہوئے گا۔ اتھے کفار نو پتہ لگے گا بے گل نری ساڈے رولے نال تے نہیں، انہاں نو اللہ کریم نے او جنت دے بے شمار باغات اور بے شمار جائیداداں اور بے شمار محلات اور بے شمار نعمتاں عطا کر دیتا۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تے ایک ہی طرح دے، اس لیے لوگ زمین تے آئے، دنیا تے آئے، اور پھر دنیاوی ضرورتاں سامنے آئیاں، پھر انہاں دی تکمیل دا مرحلہ آیا تے لوکاں نے زندگی شروع کیتی، تو وہ ساری ایک ہی طرح دی روزی پیدا کرنی ہے جی، تے روز روٹی کھانی ہے جی، تے تن ڈھانپنا جی، تے سر چھپانے دی جگہ چاہیے، تے گھر بار ہونا، اولاد ہونی چاہیے، اللہ خیر صلی اللہ، زندگی دا پیٹرن یا زندگی دا طریقہ کار یا زندگی دا رویہ ایک، یا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی طرح دے، اور لوگوں نے صرف یہ سمجھا بے اپنا نعمتاں اللہ دیاں اکٹھیاں کرو تو کھادی پیتی ہو۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ کریم نے انبیاء مبعوث فرمائے، اور انسانیت نو کدی اپنی ہدایت تو خالی نہیں رکھا، چونکہ اللہ رب العالمین ہے، اور ربوبیت دا تقاضا اے وے کہ ہر ضرورت مند دی ہر ضرورت پوری کرے۔ یہ ہدایت دا رستہ جڑی ہے انسان دی پہلی اور بنیادی ضرورت ہے کہ اس نو معیار انسانیت تے زندگی گزارنے دی کوئی سبیل ملے، کوئی راہ ملے، تو یہ اس دی پہلی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ نے سب تو پہلا انسان جڑا دنیا تے تشریف حضرت آدم علیہ السلام خود نبی ہے، اس تو بعد جو اولاد آدم ودی جنہ ملکاں، جنہ بستیاں، جنہ علاقیاں، جو آبادیاں بدیاں، اللہ پاک اتھے اپنے نبی بھیجے، اور انبیاء دا کمال یہ ہے مبشرین و منذرین، یعنی وہ جڑا کام دنیا دا ایسا ہے کہ اس دا نتیجہ آخرت بھی مثبت ہے، اللہ دی اطاعت دے اندر ہے، ایمان لے آنا اور ایمان دے نال اطاعت دے اندر ہے، اس دی انبیاء نے خوشخبری سنائی اس نتیجے دی جڑا آخرت برابر حاصل ہوئے گا۔ مبشرین، کتنی بڑی گل ہے کہ تسی عمل اج کر دے پے ہو اور تہانوں جا کے پتہ میدان حشر وچ لگنا، لیکن اللہ دے نبیاں نے اتھے ہی دس دیتا تہانوں اس زندگی کہ اے کام کرو گے اتھے تہانوں اللہ پاک دی طرفوں انعام ملے گا، اللہ دی رحمت ملے گی، اللہ دا کرم ملے گا، اللہ دی رضا حاصل ہوئے گی۔ مبشرین، بشارت دینے والے، ومنذرین، اور جس کام تے نقصان آخرت ہونا، جس تے اللہ نے ناراض ہونا،
جس تے آخرت برباد ہونی ہے، اس نقصان تو بھی انتباہ اللہ دے نبی نے اس دنیا کر دیتا۔ منذرین دا ترجمہ ساڑے اردو والے تے ڈرانے والے لکھ چھوڑ دیں، لیکن اردو دا دامن اتنا وسیع نہیں کہ وہ عربی دے ان خوبصورت اور پرمغز معنی نو سمجھ سکے۔ انذار دا مطلب میرا ڈرانا نہیں، انذار دا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اج کم کرن لگا اور کل اس کم دے نتیجے اس میں نقصان ہونا اور دوسرے نو یقینی پتا، اندازے نال نہیں بلکہ اس نے یقینی پتا، اور یہ یقینی علم صرف انبیاء کو ہوتا ہے، دانشوراں کو نہیں ہوتا۔ دانشوراں دے اندازے ہوتے ہیں، انبیاء دا علم وہی الہی ہونا، اللہ دی طرف دتا ہونا اور یقینی ہونا، اور یقینی خبر دے دیں کہ بھئی اے جڑا کم پہ کرنا اس دا اے نقصان ہو سی، وہ بر وقت نقصان دا جڑا ہے انتباہ کرنا اور اس تو مطلع کرنا، اس نوادن انذار، یعنی مبشرین و منذرین، وہ بشارت بھی دے دیں کہ بھلے کماں دا جڑا بھلا نتیجہ ہو سی اس دا بھی اس دی خبر بھی دے دیں، اور کوتاہی غلطی گناہ دا جڑا برا انجام ہو سی وہ ہو سی قیامت نو برزخ جا کے ہو سی، قیامت پتہ چل سی، حشر تو بعد جا کے جزا و سزا جنت دوزخ جانا ہو سی، لیکن انبیاء اتھے موقع تے بندیاں دس دے دیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر بعض نبیاں دے نال کتاباں نازل کیتیاں اور بالکل حق دے نال، کھری سچی گل دے نال، صاف ستھری گل دے نال، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کتاباں دے نازل کرنے دا اور شریعتاں دے نازل کرنے دا مقصد یہ ہے کہ لوکاں دے درمیان انصاف کرے۔ اور جس گل لوکاں دا اختلاف ہے، کوئی کچھ آدھا کوئی کچھ آدھا، کوئی آخرت دے بارے یقین کردا، کوئی انکار کردا، کوئی حلت و حرمت تے بحث کردا، کوئی آدھا جو لبے لئی جاؤ، کوئی آدھا نہیں، لینے دینے دے کوئی اصول ہونے چاہیے۔ یہ جڑے اختلافات معاشی، معاشرتی اور دینی، انہاں ساریاں دا جڑے مذہبی اختلافات، جڑے معاشی اختلافات، معاشرتی اختلافات، تہذیبی اختلافات، جتھے لوگوں دے درمیان اختلاف ہوندا، اللہ دیاں کتاباں حق دے نال نازل ہوئیاں اس واسطے کہ انہاں دا فیصلہ جڑا وہ حق دے مطابق کیتا جائے، اور اس فیصلے دا حق اللہ دے نبیوں کو رہا۔ اللہ دے نبی دسن کہ سچ کیوے، سچا کیڑا، حق تے کیڑا، اور انہاں دی اطاعت کیتی جائے اور اس نو منیا جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن یہ اختلاف ختم نہیں ہوئے۔ اختلاف انسانیت دے نال پیدا ہوئے، اور جدوں تک انسان باقی اختلافات چلتے رہ سن، نیکی اور بدی رات اور دن دی طرح یہ چلتے رہ سن۔ حساب محاسبہ ہی اس گل دا ہونا کہ دوئے راہ جڑے کام یہ دنیا تے موجود ہیں، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دوئے راہ اس دے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں، ہوں وہ شکر دی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے یا ناشکری۔ یہ مطلب ہے یہ دوئے طاقتاں، یہ دوئے راہ جڑے یہ ہمیشہ دنیا تے موجود رہ سن۔ شیطان بھی رہے گا، اس دی شیطنت بھی رہے گی، اس دے پیروکار بھی رہیں گے، حق بھی رہے گا، حق دی روشنی بھی رہے گی، اور حق نال اپنے سینے اور دل نو اور اپنے کردار نو روشن رکھنے والے لوگ بھی رہن گے۔ سو یہ جڑے اختلافات ہیں یہ نہیں کہ لوگوں نو ہدایت دی کمی ہے اور اللہ کریم نے کونا راہ نہیں دسا اس واسطے اختلاف ہے، نہیں، اللہ کریم نے تو راہ دسیا، اللہ کریم نے بالکل واضح دلائل بھیجے، کتاباں بھیجیاں، نبی بھیجے، لیکن انہوں نے بغیم بینہم، بغاوت کر کے، سرکشی کر کے، حدود الہی نو پامال کر کے انہوں نے اختلاف جاری رکھے۔ جڑے اختلافات چل رہے کیونکہ انسان نو اللہ نے اجازت دے دیتی، یہ دار الامتحان ہے یا دار الابتلاء ہے کہ اتنے تینوں دوئے مواقع دیتے جان گے۔ اگر تو نافرمانی کریں گا تو اللہ کوئی تیری زبان بند نہیں کر لینی، تیرے ہاتھ شل نہیں کر دینے، توفیق عمل کھو نہیں لینی، کر کے ویکھ، واپس آئیں گا تو حساب ہوئے گا کہ میں تینوں زبان کو قوت گویائی دیتی کتنے استعمال کیتی، یا قوت سماعت دیتی کتنے استعمال کیتی، یا قوت عمل دیتی کتنے استعمال کیتی، یا دولت دیتی اس دا کہ کیتے، اقتدار دیتا کس طرح لوگوں نہ سلوک کیتے، یہ ساری چیز دا حساب ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اللہ دی اطاعت یہ ساری چیزیں استعمال کیتیاں تو آخرت دے انعام پائے گا، اور اگر کسی نے نافرمانی کیتی ہے
تے اوتھے سزا بھگتے گا۔ لہذا یہ دوئے میدان عمل وچ یہ دوئے پہلو سامنے لان گے۔ اگر برائی نے ختم ہو جانا ہوندا تو بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی وڈی روشنی برائی دے مٹانے واسطے نہیں ہونی، اس لیے مک جاتی نے رانا تے اس واسطے کہ انسان نو جس لئے اجازت دیتی گئی ہے، توفیق عمل دیتی گئی ہے اور عمل دی اجازت دیتی گئی اور صرف رستے دس دیتے گئے اور انتخاب انسان تے چھوڑ دیتا گیا کہ وہ بھلا چاہتا یا برا چاہتا۔ اس گل کا حساب ہے انسانہ نے جس نے بغاوت کرنی ہے، جس نے سرکشی کرنی ہے، اللہ دی گل نہیں مننی، اللہ دی رسول دی گل نہیں مننی، ظاہر ہے اس نے اختلاف پیدا کرنا۔ سو اختلافات اس واسطے نہیں کہ رب العالمین نے ہدایت دے اسباب کوئی کم کیتے، نہیں، رب العالمین نے اسباب ہدایت انسانی ضرورت تو زائد بھیجے اور اولی العزم رسول اور پیغمبر بھیجے جنہاں دی عملی زندگی بھی روز روشن دی طرح ہدایت دا سبب سی، جنہاں دے ارشادات بھی بڑے واضح اور روشن اور ہدایت دا سبب اور نور ہے، اور جنہاں دے وجود صداقت دی دلیل اور ظلمات دنیا دے وچ ایک منور اور نورانی مینار ہے کہ لوکاں نو روشنی ملدی رہے، ہدایت ملدی رہے۔ سو وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اختلاف انہیں لوگوں کیتا جنہاں دی طرف نبی آئے، کتاباں بھیجیاں گئیاں اور اللہ نے واضح واضح دلائل بھیج دیتے، ہدایت دے سارے اسباب بھیج دیتے، لیکن بغیم بینہم، انہوں نے سرکشی کر کے بغاوت کر کے اختلاف کیتا۔ جنہوں نے بغاوت نہیں کی تھی فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، جنہوں نے بغاوت نہیں کی تھی اور جنہوں نے یقین رکھا، جڑے ایمان لے کے آئے، اللہ نے انہوں گمراہی تو بچا لیا اور انہوں ہدایت نصیب ہوئی اور انہوں وہ کردار نصیب ہویا جڑا انبیاء نے تعلیم فرمایا اور انبیاء علیہ السلام دا اتباع نصیب ہویا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حقیق عادات قربان ہونا نصیب ہویا انہوں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جنہاں دا یقین کامل ہے، جنہاں نے اعتبار کیتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ ایمان کیا ہے؟ اعتبار ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یقین ہے حضور دی گل تے، چونکہ اللہ دا وجود، اللہ دی ذات، اس دی صفات بھی تو حضور نے دسیا، اللہ دی کتاب دی خبر بھی حضور نے دیتی، کتاب بھی حضور، کتاب دی مفاہیم بھی حضور نے دسے، سارے امور اللہ دی رضامندی دی حضور نے دسے، سارے کم جنہاں تے اللہ ناراض ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے۔ سو ایمان نہ ہے اس اعتبار و یقین دا جڑا سانو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تے نصیب ہے، تے جس نو یقین نصیب ہے اس نو اللہ ہدایت بھی دے دینا۔ بے شمار اختلافات معاشرے چوندے، لوگ اختلاف کرتے رہنے، لیکن اللہ دا او بندہ جس نو یقین کامل ہے اللہ اس نو ہدایت دے دینا اپنی عطا دے نال۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس نو چاہندا اس نو سیدھے راہ تے ہدایت دے دیندا، چلا دیندا، اور اللہ اس نو چاہندا جیڑا یہ فیصلہ کر لینا، چونکہ انسان کو توفیق دیتی گئی فیصلہ کرنے دی، انتخاب دی، جیڑا یہ انتخاب کردا کہ میں اللہ دا شکر کرنا، یا دی الہ من ینیب، جس دے دل وچ انابت اللہ اور اللہ دی طرف رجوع کرنے دا جذبہ پیدا ہونا، اور جس دے دل وچ یہ جذبہ پیدا ہونا کہ میں اللہ دی اطاعت کرنی، اللہ اس کو ہدایت دے دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔